نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صلح صفائی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے جو اعمال محبوب اور جو کام پسند ہیں ان میں سے ایک صلح صفائی ہے۔ ادیان عالم میں صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی فرماتا ہے، ذاتی و انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے اجتماعی زندگی کی تمام پیچیدگیوں اور الجھنوں کو سلجھاتا ہے، اس کا مؤثر اور آسان حل بھی پیش کرتا ہے۔ اس کا فائدہ محض دنیا تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول تک مقرر کرتا ہے۔ چونکہ ہر انسان کا مزاج اور طبیعت دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے اکٹھے رہن سہن، لین دین اور باہمی معاملات اور تعلقات میں اکثر اوقات دوسرے کی خلاف مزاج باتوں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں بڑھتے بڑھتے نفرت، عداوت، قطع کلامی، قطع تعلقی، دشمنی و لڑائی جھگڑے، خون خرابے اور قتل و غارت تک جا پہنچتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں فساد شروع ہو جاتا ہے، انسانی نظام زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس موقع پر اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صلح کی اہمیت، ضرورت، اس کی ترغیب اور خاندانی و معاشرتی نظام زندگی میں اس کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسے خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اسے ضروری قرار دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کی مدح اور تعریف کی گئی ہے جو صلح پسند ہوں۔ آئیے اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ سے سبق لیتے ہیں۔ حدیث مبارک نمبر 1، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان اہل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بینہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2693۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل قباء کسی معاملے پر باہم جھگڑ پڑے، یہاں تک کہ ہاتھا پائی اور ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کی نوبت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ہمارے ساتھ چلو، ہم ان کے درمیان صلح صفائی کراتے ہیں۔ حدیث مبارک نمبر 2، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتیت عبد اللہ بن ابی فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي ارض سابقة فلما اتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال الیک عنی واللہ لقد آذانی نتن حمارک فقال رجل من الانصار منهم واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد بالحديد والأيدي والنعال فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2691۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی معاملے کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی کہ آپ عبداللہ بن ابی منافق کے پاس تشریف لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہوئے آپ کے ہمراہ چند مسلمان بھی تھے۔ جس طرف آپ جا رہے تھے وہ زمین سیم اور شور والی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے ذرا دور رہیں، آپ کے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوف اور تکلیف دینا تھا۔ چنانچہ انصار مدینہ میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے سے آنے والی بو تجھ سے بہت اچھی اور خوشبودار ہے۔ عبداللہ بن ابی کو اس پر غصہ آیا اور اس کی قوم کے ایک شخص نے اس انصاری صحابی کو گالی دی۔
چنانچہ دونوں قوموں کے درمیان لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ چنانچہ اس موقع پر سورۃ الحجرات کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر اہل ایمان کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح صفائی کروا دو۔ عبداللہ بن ابی بظاہر خود کو مومن کہتا تھا، اس لیے قرآن کریم میں اس کے گروہ کو بھی مومن کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص مومن نہیں بلکہ پکا منافق تھا۔ حدیث مبارک نمبر 3، ان اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1862۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 موقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش موجود ہے۔ پہلا میاں بیوی کے درمیان صلح کے وقت، دوسرا جنگ میں، اور تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ حدیث مبارک نمبر 4، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هي الحالقة۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2433۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجہ میں نفلی روزے، نفلی نماز، نفلی صدقہ سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانا ہے، اس لیے کہ باہمی ناچاقی اور پھوٹ دین کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ حدیث مبارک نمبر 5، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین والخمیس فیغفر فیہما لمن لا یشرک باللہ شیئا الا المحتجرین یقال ردوها هذین حتی یصطلحا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1946۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اور ان 2 دنوں کے اندر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن مشرک آدمی اور باہمی عداوت رکھنے والوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں دیکھتے رہو، انہیں مہلت دو، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ حدیث مبارک نمبر 6، ان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ایوب الا ادلک علی صدقۃ یحبها اللہ ورسولہ تصلح بین الناس اذا تباغضوا وتفاسدوا۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 3922۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، میں تمہیں ایسی نیکی کے بارے میں بتلاتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ جب لوگ جھگڑ پڑیں یا ان کے درمیان کسی وجہ سے محبت میں کمی آ جائے یا فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروانے سے متعلق چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، اخلاص نیت کے ساتھ صلح کرائے۔ مال کمانے، شہرت، دکھلاوے اور ریاکاری اور دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے صلح کرائے۔ نمبر 2، صلح کے لیے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے، ظلم اور ناانصافی سے ہمیشہ دور رہے۔ نمبر 3، صلح کے لیے پہلے اس معاملے میں اہل علم سے رہنمائی ضرور لے لے۔ نمبر 4، صلح میں کسی فریق پر حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ انتہائی غور و خوض کے ساتھ فیصلہ کرے۔
نمبر 5، صلح کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے جب فریقین صلح کے لیے رضامند ہوں اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نمبر 6، صلح کراتے وقت نرم الفاظ، دھیما لہجہ اختیار کریں اور فریقین کو ان کے عمدہ اوصاف اور خاندانی شرافت یاد دلائے تاکہ وہ صلح صفائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔